بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، خبروں اور تجزیوں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ ایک کیمپین چلائی گئی ہے پچھلے ایک دو دنوں سے بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف، اور اس میں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے بیچ اب سیپریشن ہونے والی ہے، بشریٰ بی بی صاحبہ نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ماؤتھ پیس ہیں، وی لاگز کے ذریعے پی ٹی آئی کے ورکرز کو انفارمیشن دیتے ہیں، وہ سب اس میں ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آئے، خاص طور پر وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں۔ اور انہوں نے اپنے وی لاگز میں جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی، اس سے وہ جو بیانیہ فیصل واوڈا صاحب دے رہے تھے آ کے کہ اگر عمران خان کی جان کو بچانا ہے تو بشریٰ بی بی سے عمران خان کو علیحدہ کرنا ہوگا، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نیریٹو ہے۔ جو عمران خان صاحب کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی یہ ایک نیریٹو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی جو لوگ جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے سمپتھائزر ہیں، بھلے وہ ہیں یا نہیں ہیں، بھلے ان کا تعلق پی ٹی آئی کی قیادت سے ہے یا نہیں ہے، یہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں ایک عمومی تاثر کی بات کر رہا ہوں۔ ان سب نے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ان میں سے بشریٰ بی بی کے خلاف ایک کیمپین کا آغاز کر دیا۔ ہم نے جو یہاں پر گراؤنڈ میں دیکھا، بشریٰ بی بی جیسے جب وہ ان کی ضمانت ہوئی اور وہ باہر آئیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو جو ایک بہت بڑے پیمانے پر ورکرز سے ملاقات یا پارٹی معاملات میں مداخلت، بالکل ایسا کچھ نہیں کیا، اپنے آپ کو انہوں نے علیحدہ رکھا۔ لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا کہ جو عمران خان صاحب کا میسج وہ لے کے آئی تھیں وہ انہوں نے ایم پی ایز کو دیا، پارٹی ورکرز کو دیا، ایم این ایز کو دیا، علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی دیا، کے پی ہاؤس سی ایم میں وہ وہاں پر وہ رہائش پذیر بھی ہیں، کے پی کی گورنمنٹ نے بھی ان کو بڑے عزت و احترام سے وہاں پر رکھا، علی امین گنڈا پور صاحب نے۔ تو خان صاحب کا جو میسج تھا وہ ہمیں بی بی دیتی ہوئی نظر آئیں۔ پھر اس کے بعد جب قافلہ چلا ڈی چوک کی طرف، نومبر میں 24 نومبر کی جو احتجاجی کال تھی، اس میں بشریٰ بی بی بالکل فرنٹ پہ رہیں اور وہ ڈی چوک پہنچی، ڈی چوک ورکرز بھی پہنچے، بشریٰ بی بی بھی پہنچی، کچھ قیادت بھی پہنچی وہاں پہ، جو ان کو پھر علی امین ان کو وہاں سے لے کے گئے، ان کی بظاہر ان کی جان کو بچا کر لے کے گئے۔ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا بشریٰ بی بی کے خلاف۔ ماضی کے احتجاج اور یہ جو نومبر کا احتجاج تھا اس میں صرف ایک فرق تھا، اس میں فرق یہ تھا کہ اس سے پہلے جب بھی جلسوں کا یا احتجاج کا اعلان ہوا تو حکومت نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، یہاں پر نہ آئیں، انٹیلیجنس کی یہ رپورٹ ہے، کچھ واقعات ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں جو جلسہ تھا وہ دیتے دیتے اجازت اس کی سنجانی جو کئی میل دور ہے اسلام آباد سے، لاہور کا جو جلسہ تھا وہ مینار پاکستان سے چلتا چلتا کانا مویشی منڈی تک چلا گیا۔ تو اور پھر ایک احتجاج جو تھا وہ مؤخر بھی کیا گیا کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ رات کی تاریکی میں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہ عمران خان صاحب کے پاس لے گئے اور کہا کہ جی آپ یہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو ظاہر ہے جب ان کے اپنے کامریڈز آئیں گے عمران خان صاحب کے پاس اور ایک ایسی ان کو انفارمیشن دیں گے کہ جس میں ایسا لگ رہا ہو کہ واقعی کچھ خراب ہونے والا ہے، تو خان صاحب کیا کہیں گے؟ پاکستان کا دشمن تو نہیں ہے، اگر پاکستان کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے یا کوئی ایسی پاکستان کو نقصان کی بات ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے مؤخر کر دیں آپ۔ تو وہ احتجاج مؤخر ہوئے، لیکن اس دفعہ کیونکہ بشریٰ بی بی موجود تھیں، بہت کوشش ہوئی کہ یہ احتجاج ڈی چوک تک نہ آئے اور سنجانی میں بیٹھ جائے یہ قافلہ، اور اس حوالے سے کچھ لوگوں کی میٹنگز بھی ہوئی، ہم اپنے وی لاگز میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ علی امین صاحب سے بھی ملاقات ٹیلی فون پر بات ہوئی خان صاحب کی رپورٹڈلی، پھر اس کے بعد بیرسٹر صاحب بھی ملے جا کے اور آ کے انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی اور قائل کرنے کی کوشش کی کہ سنجانی میں بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ جو عینی شاہدین تھے،
جو وہاں پر موقع پر موجود تھے، میں خود بھی فائرنگ سے تھوڑی دیر پہلے وہاں پر موجود تھا، انہوں نے، اور اس سے پہلے شام میں ہم نے ان لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے، اور ایک دیکھا ہم نے وہ کہ گن بھی سیمی مشین گن ٹائپ تھی وہ جو برآمد ہوئی ایک سنائپر سے، اور سیدھی گولیاں بھی لوگوں کو ماری گئیں، اس وقت بھی ماری گئیں گولیاں. تو ایک جو ایک ہمیں جو فرق جو نظر آیا تھا وہ صرف یہی تھا کہ یہ احتجاج رکا نہیں. یہ جو احتجاج تھا یہ سنجانی نہیں گیا، کہیں اور نہیں گیا، پرامن رہا، لیکن لوگ بڑھتے چلے آئے اور ہزاروں کی تعداد میں. جو ایک ایسٹیمیشن ہے حکومت کی اپنی، جو ذرائع بتاتے ہیں کہ 35 سے 40 ہزار لوگ جو اسلام آباد کے اندر اس وقت چل رہے تھے جلوس کے ساتھ، اور پیچھے سے قافلے آ رہے تھے، اور مقامی لوگ اس میں شرکت وہ بھی کرنے کے لیے پر تول رہے تھے. تو کراؤڈ بہت بڑا ہو جانا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. بہت کوشش کی حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے، کہ آپ سنجانی چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ نہیں، عمران خان کا پیغام ہے تو وہیں پہ لے کے جاؤں گی. تو وہ آئیں، کلثوم ہاسپٹل کے سامنے تک آئیں، آگے بھی آئیں، اکیلی رہ گئی تھی، وہ ورکرز بھی پیچھے رہ گئے تھے، لیکن وہ آئیں وہاں پر. پھر ان کو لے جایا گیا، ان کی گولیاں ان کی گاڑی پر برس رہی تھیں، کیمیکل بھی پھینکا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ کو واپس لے آئیں گے، لیکن پھر ان کو لے جایا گیا کیونکہ خطرہ تھا ان کی جان کو بھی. تو بشرا بی بی عمران خان کا پیغام لے کے آئیں، ان کی ہدایت پر ڈی چوک تک گئیں، کھڑی رہیں، پیچھے نہیں ہٹیں. تو یہ حکومت کو احساس ہوا کہ بشرا بی بی کی موجودگی کمپرومائز جو قیادت ہے اس کو بھی کمپیل کر رہی ہے، مجبور کر رہی ہے کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں. تو ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا. فیصل وافڈا آپ کو پتہ ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کے نمائندہ ہیں، میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. انہوں نے آ کے بڑے وہ عمران خان کے ہمدرد بن کے تو انہوں نے بشرا بی بی پر بڑی تنقید شروع کر دی کہ جی اگر عمران کو بچانا ہے تو بشرا بی بی کو ہٹانا ہوگا. پھر یہ کہ بشرا بی بی علیحدگی ہو رہی ہے، پھر یہ کہ خان بشرا بی بی کو طلاق دے دیں گے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں، شٹ اپ کال آئی ہے خان صاحب کی طرف سے، یعنی وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہے. مطلب میں جانتا ہوں سلمان احمد ایک پارٹی کے لیے سب کچھ کیا کرایا، لیکن بشرا بی بی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا، اور بھی جو لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میرے لیے وہ سب قابل احترام ہیں. میں بہت سارے لوگ جو ملک سے باہر بھی جو کچھ کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے جو کسی کے ہاتھ میں ہے یا جو کسی سے بن پائے وہ کرتا ہے، لیکن بشرا بی بی کے خلاف کیمپین میں استعمال ہونا، چاہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت ہو یا کوئی اور ہو، اس وقت جو انتہائی اعتماد والے لوگ جو عمران خان کے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے میسج کے ساتھ کھڑے ہیں، ان میں بشرا بی بی ایک ہے. اور اگر بشرا بی بی کے اچھا، اب ایک نام ہے مشال یوسف زئی، یہ ہمارے سامنے ہوا. مشال یوسف زئی کو خان صاحب نے ایک رسپانسبلٹی دی. میں ان دنوں جیل جاتا تھا، مجھے بھی جانے کی اجازت تھی ہائی کورٹ کے حکم سے. بعد میں حکم تو موجود ہے لیکن جیل حکام نے روک دیا. ابھی ہم ہائی کورٹ میں وہ کیس پینڈنگ پڑا ہے میرا. تو مشال کی ایک ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بہت ساری چیزوں پر اس نے جو باہر ورکرز کی بات ہے وہ جا کے خان صاحب کو کہی، اور بشرا بی بی کی ترجمان بھی خان صاحب نے ان کو منایا. میں اب اس کنٹروورسی میں نہیں پڑتا کون سچ ہے کون جھوٹ ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے، یہ میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میری آبزرویشن ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ اس وقت صرف ہر وہ کام کرتی ہیں جس کی اجازت خان صاحب سے ملتی ہے اور جو خان صاحب نے انہیں کہا ہے. اور اس وقت بشرا بی بی پر جو تنقید ہے وہ پارٹی کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، اور یہ وہی بیانیہ ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے، پاکستان کی عمران مخالف سیاسی جماعتیں دے رہے ہیں، اور وہ ویلاگرز، جرنلسٹ جو بڑے عرصے سے عمران کو نیچا دکھانے کی بات کر رہے ہیں وہ دے رہے ہیں. پارٹی ورکرز کو سب پتہ ہے کہ کیا ڈفرنس ہے، لیکن ظاہر ہے چیزیں جب انفارمیشن آتی ہے تو بہت سارے لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں. میرے پاس تو جو کچھ بھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایمانداری کے ساتھ کہ کیا میں نے دیکھا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بلا جواز ہے تنقید بشرا بی بی صاحبہ پر، بالکل غلط بات ہے. وہ خان صاحب کی اس وقت انتہائی معتبر، پر اعتماد، لائل ساتھی ہیں بیگم ہونے کے ساتھ ساتھ، اور سوائے خان کے میسج کے لوگوں کو ڈیلیور کرنا
پارٹی کو ڈیلیور کرنا، اس کے علاوہ ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. نہ وہ پولیٹکس میں، نہ کسی سے ملتی ہیں، نہ کسی عہدے کی متمنی ہیں. اور ان پر جو تنقید ہے وہ پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے، کسی پر بھی پارٹی کے اندر تنقید جو ہے اس وقت فوکس تو یہ ہونا چاہیے کہ گولی کیوں چلائی گئی، گولی کس نے چلائی، کس کے حکم پر چلائی اور کیوں چلائی، اور کیا جن لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، جو لوگ یہاں پر مارے گئے، زخمی ہوئے، مسنگ ہیں، ان کا کیسے پتہ چلے گا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.